جنت کے درجوں میں چڑھتا جائے گا. اور ان کے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ اور قربان جاؤ میرا اللہ کہے گا حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا. اور حافظ قرآن اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. اور قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ابھی تو موبائل نکلا ہے، اس موبائل نے اتنا پریشان کر رکھا ہے ہمارے نوجوانوں کو. راتوں کو بستر پہ سوتے ہیں تو موبائل جب تک چھیڑو نہیں نیند نہیں آتی ہے، اور جب صبح نیند کھلے گی تو سب سے پہلے موبائل میں ہاتھ میں. قرآن پڑھے کون؟ ٹائم ہے کہاں قرآن پڑھنے سے؟ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسی تعویذ دے دیجئے. کاروبار نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا ہے، تجارت نہیں ہو رہا، گھاٹا پہ گھاٹا، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. حضرت دعا کیجئے گا، حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی نقش دے دیجئے. اور قربان جاؤ تم نے برکتوں والی کتاب کو گھر میں رکھا ضرور ہے، لیکن تم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت ملے کہاں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ واقعہ پڑھا کرو، سورہ واقعہ گھر کی عورتوں کو سکھاؤ، یہ برکتوں والی سورت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو. کتنے لوگ پڑھتے ہیں سورہ واقعہ؟ مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جہاں ہم لوگ تھے الحمدللہ، وہاں کا معمول تھا بعد نماز مغرب کسی شعبے کا لڑکا ہو، استاذ ہو، محدث ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو، بعد نماز مغرب سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی. پھر اسٹوڈنٹ یا اساتذہ کرام اپنے اپنے روم میں جائیں گے، اپنے کلاس میں جا کر بیٹھ کر اپنا کیا کہتے ہیں سبق یاد کریں گے. سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی. اور قربان جاؤ اللہ کے رسول کی فرمان کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے. آج عالم یہ ہے کہ ہم بھٹک رہے ہیں. سورہ واقعہ پڑھنے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو مشکل سے میں جو قرآن جس کا اچھا ہے تو مشکل سے ہم سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ ٹائم لگے گا. 5 منٹ 2 صفحے کی صورت ہے. سورہ رحمان 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے. کیا 5 منٹ نہیں نکال سکتے بھائی؟ صبح شام مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہو، رات کی فضیلت اس کے پڑھنے کی ہے، مغرب کے نماز کے بعد ہو یا عشاء کی نماز کے بعد ہو. بھائی 5 منٹ آپ نکال نہیں سکتے؟ اپنی بچیوں کو بول نہیں سکتے، اپنی بیوی کو بول نہیں سکتے، اپنی بیٹیوں کو بول نہیں سکتے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، یہ برکتوں والی سورت ہے. ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، یہ برکتوں والی سورت ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں حضرت دعا کر دیجیے، برکت نہیں ہے، کاروبار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے. تم نے برکت والی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. گھر میں رکھا ضرور ہے کتاب، لیکن یہ کتاب صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، تو پڑھنے والی کتاب ہے میرے بھائی. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے. بھائی کتنے لوگ تیار؟ حضرت ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. واہ بھائی واہ. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھانا میرا کام تھا، یہاں تک تو میرا کام تھا مولا. میں نے کہا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. یا اللہ ان کی زندگی کو، ان کے دلوں کو بدلنا پھیرنا تیرا کام. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ قرآن کا قاری بنا دے، قاریہ بنا دے. یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا. آمین. قرآن سے محبت کرو. قرآن سے جو محبت کرے گا اللہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت. ایک حدیث اور سنیں. یہ قرآن آج انسانی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ کتابی شکل میں، ایک کتاب آج قرآن شریف کتابی شکل میں، ابھی کتابی ہے نا، کتاب ہے نا قرآن شریف، کل حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا. بڑا خوبصورت انسان ہوگا، انسانی شکل میں ہوگا. قرآن ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، لیکن شکل انسانی ہوگی. ایک شخص کا ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. میرا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا کون ہے تو قرآن کہے گا مولا میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کہ مولا یہ مجھ قرآن کا قاری ہے. یا اللہ دنیا میں انہوں نے میری بڑی عزت کری، بڑا اکرام کیا. کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی تلاوت کرتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا. یا اللہ تیرا جو حکم تھا میرے اندر میں اس پر عمل کرتا تھا. اس لیے اللہ
آج فیصلے کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ چکا دوں. تو میرا اللہ پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن سے پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں. تو میرا رب اعلان کرے گا جا اپنے قاری کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر. سبحان اللہ. کیا مقام ہے قاری قرآن کا، قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں، رات کا آخری حصہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور قربان جاؤ وہ خوش نصیب نوجوان ہے. کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر رو رو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گریزاری کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے. آج تو ہمارے بچوں کی زندگی بدل گئی. آج ہمارے بچوں کو موبائل سے دنیاوی کاموں سے فرصت نہیں ہے. قرآن کھول کر کون دیکھتا ہے؟ دعا مانگنے کی فرصت کس کو ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلانا کسے آتا ہے؟ آج دیکھیے ہمارے نوجوان نقال بہت